بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، اردو کے نئے سبق کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ سے ہم کلام ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق پاکستان کی خوشحالی کی مشق مکمل کی تھی، اور امید ہے بیٹا کہ اب تک کا تمام کام آپ نے مکمل بھی کر لیا ہوگا۔ کام کے حوالے سے بیٹا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو PDF بھی دی جا رہی ہے، یعنی تمام کام کی ماڈل کاپی بھی دی جا رہی ہے۔ آپ اس میں سے دیکھ کر بھی کام مکمل کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے بیٹا کہ صرف محض ماڈل کاپی پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اسی سے دیکھ کر تمام کام آپ تحریر نہیں کریں گے، بلکہ آپ ویڈیو دیکھیں گے اور ویڈیو میں دی گئی ہدایات کے مطابق کام تحریر کریں گے۔ اگر آپ صرف ماڈل کاپی سے دیکھ کر کام مکمل کرتے ہیں تو اس طرح آپ کی صلاحیتیں پوری نہیں ہوں گی، آپ کی صلاحیتیں کمزور رہ جائیں گی بیٹا۔ ہماری کوشش یہ ہے، بلکہ ہماری ہدایت یہ ہے کہ آپ تمام کام خود کریں، ماڈل کاپی سے آپ صرف مدد لیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے بیٹا کہ آپ تمام کام پہلے خود کریں، کام کر چکنے کے بعد یعنی کام کی تکمیل کے بعد آپ ماڈل کاپی سے دیکھ کر اندازہ لگا لیں، چیک کر لیں۔ اگر آپ کے کام میں کوئی بھی کمی ہے، کوئی بھی غلطی ہے تو آپ ماڈل کاپی کے مطابق درست کر لیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح آپ کا کام بخوبی مکمل ہوگا اور آپ کی صلاحیتوں میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ آج ہم نئے سبق کی جانب بڑھ رہے ہیں بیٹا۔ نئے سبق کا عنوان ہے میری کہانی۔ سبق میری کہانی، ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 98، عنوان میری کہانی، جو کہ ایک نظم ہے، آپ کے سامنے ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بیٹا کہ سبق نوری جام تماچی نہیں پڑھایا گیا۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے بیٹا۔ دراصل یہ سبق آپ کے نصاب میں شامل نہیں رکھا گیا ہے چند وجوہات کی بنا پر۔ انشاءاللہ آپ اسکول آئیں گے تو اس حوالے سے آپ کو وضاحت دے دی جائے گی۔ سبق نوری جام تماچی آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ سبق پاکستان کی خوشحالی کے بعد جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ نظم پر مشتمل سبق میری کہانی، دراصل یہ ایک آپ بیتی ہے، یعنی ایک سرگزشت ہے، ٹھیک ہے۔ کس کی کہانی ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے نظم ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب آپ کے سامنے ہونی چاہیے بیٹا، صفحہ نمبر 98۔ شاعر ہیں مولوی شفیع الدین نیر۔ مولوی شفیع الدین نیر، جو اس سے پہلے بھی آپ کے لیے کافی اچھی نظمیں تحریر کر چکے ہیں، آپ ان کی نظمیں اس سے پہلے بھی پڑھتے آ رہے ہیں۔ میں کیا ہوں بڑی ہے کہانی میری، سنیں آپ بھی وہ زبانی میری۔ میں کیا ہوں بڑی ہے کہانی میری، سنیں آپ بھی وہ زبانی میری۔ پہاڑوں میں جھیلوں میں رہتا ہوں میں، نشیبوں میں ہر سمت بہتا ہوں میں۔ پہاڑوں میں جھیلوں میں رہتا ہوں میں، نشیبوں میں ہر سمت بہتا ہوں میں۔ ہوں دن رات سیر و سفر میں مگن، گزرگاہ میری پہاڑ اور بن۔ ہوں دن رات سیر و سفر میں مگن، گزرگاہ میری پہاڑ اور بن۔ ہوا جب کہ میں اپنے گھر سے جدا، نہ پوچھو تھا اس دم میرا حال کیا۔
ہوا جب کہ میں اپنے گھر سے جدا، نہ پوچھو تھا اس دم میرا حال کیا، چٹانوں سے راہ میں اٹکتا تھا میں، پہاڑوں سے سر کو پٹکتا تھا میں، چٹانوں سے راہ میں اٹکتا تھا میں، پہاڑوں سے سر کو پٹکتا تھا میں، کبھی اپنی تیوری پہ لاتا تھا بل، کبھی مارے غصے کے جاتا اچھل، کبھی اپنی تیوری پہ لاتا تھا بل، کبھی مارے غصے کے جاتا اچھل، کبھی منہ میں کف اپنے لاتا تھا میں، کبھی زور اپنا دکھاتا تھا میں، کبھی منہ میں کف اپنے لاتا تھا میں، کبھی زور اپنا دکھاتا تھا میں گرتا کبھی صورت آبشار میں ہوتا روانہ، کبھی سوئے غار، میں گرتا کبھی صورت آبشار میں ہوتا روانہ، کبھی سوئے غار، کہیں جب نہ میرا ٹھکانہ ہوا، سمندر کی جانب روانہ ہوا، کہیں جب نہ میرا ٹھکانہ ہوا، سمندر کی جانب روانہ ہوا، بہت سے معاون ہوئے ہم سفر، رہے ساتھ میرے وہ شام و سحر، بہت سے معاون ہوئے ہم سفر، رہے ساتھ میرے وہ شام و سحر، نشیبوں میں اس طرح بہتا ہوا، جو آفت پڑے اس کو سہتا ہوا، نشیبوں میں اس طرح بہتا ہوا، جو آفت پڑے اس کو سہتا ہوا، سمندر میں بس اب جاؤں گا میں، سرے پر دہانہ بناؤں گا میں، سمندر میں بس اب تو جاؤں گا میں، سرے پر دہانہ بناؤں گا میں، سنا کر میرا حال صبر ملا، ہے نیر کو خاموش ہونا بھلا، سنا کر میرا حال صبر ملا، ہے نیر کو خاموش ہونا بھلا، میں کیا ہوں بڑی ہے کہانی میری، سنیں آپ بھی وہ زبانی میری، جی بیٹا یہ ہے نظم میری کہانی، جس کے شاعر ہیں مولوی شفیع الدین نیر، جو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ بیٹا میں آپ کے سامنے الفاظ کی وضاحت کرتا جاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا آپ مجھے یہ بتا دیجئے، یہ جو نظم آپ نے سماعت فرمائی، جو آپ نے پڑھی، آپ نے سنی، آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کس کی کہانی ہے، کون اپنی کہانی بیان کر رہا ہے، کس کی سرگزشت ہے، یہ کس کی آپ بیتی ہے، یہ ذرا بتائیے گا مجھے۔ جی ہاں، اگر آپ نے یہ نظم سنی ہے تو آپ سمجھ بھی چکے ہوں گے کون اپنی کہانی بیان کر رہا ہے۔ جی ہاں بیٹا، یہ دراصل ایک دریا کی کہانی ہے، دریا کی کہانی ہے جو اپنی زبانی بیان کر رہا ہے، ایک دریا کی کہانی ہے جو اپنی آپ بیتی بیان کر رہا ہے کہ کس طرح پیدا ہوا، ٹھیک ہے، کس طرح اس نے سفر جاری رکھا اور کہاں اس کا سفر
तमाम होगा। जी हाँ, मुख्तलिफ़ अहवाल को उसने अपने अंदाज़ में बयान किया है और शायर हैं मौलवी शफ़ीउद्दीन नैयर, जिन्होंने ये कमाल सर अंजाम दिया है कि एक दरिया की कहानी को भी अल्फाज में ढालकर आपके सामने पेश कर दिया है। ठीक है, मैं क्या हूँ बड़ी है कहानी मेरी, सुने आप भी वो ज़बानी मेरी। पहाड़ों में झीलों में रहता हूँ मैं, नशेबों में हर समत बहता हूँ मैं। बेटा पहाड़ तो आप जानते हैं, जी हाँ, और झील किसे कहते हैं ये भी आप जानते होंगे। झील, जी हाँ, बड़ा तालाब, वो तालाब जिसमें पानी जमा हो, लेकिन उमूमन जो तालाब होते हैं वो छोटे होते हैं। ये जो झील का तालाब होता है ये बहुत बड़ा होता है, पूरा एक दरिया से मिलता जुलता तालाब होता है, बहुत बड़ा तालाब। दरअसल इसको तालाब इसलिए कहा जाता है कि तालाब भी इंसानी हाथों से तख्लीक किया गया होता है और झील भी इसी तर्ज की होती है। झील में पानी रमा नहीं होता, एक जगह पानी खड़ा होता है, जबकि दरिया में और झील में फ़र्क ये है कि दरिया सफ़र में रहता है, वो एक इलाके से दूसरे इलाके और नीचे की जानिब सफ़र करता है, हमेशा नशेब की जानिब, जिसका लफ्ज़ आगे आ रहा है। ठीक है, जबकि झील हमेशा अपनी जगह पर कायम रहती है, उसका पानी सफ़र नहीं करता, इसीलिए झीलों में लहरें नहीं होती। नशेब, नशेब किसे कहते हैं बेटा? नशेब फराज की ज़िद है, नीचे के हिस्से को कहते हैं या निचले हिस्से को। यहाँ मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ नीचे की जानिब, नीचे की जानिब। अब खूब वाज़ेह हो गया है, नीचे की जानिब, नीचे की समत। ठीक है, समत बेटा ये लफ्ज़ दुरुस्त इसका तलफ़ुज़ क्या है? समत आपने अक्सर सुना होगा, लोग इसे सिमत कहते हैं, सिमत कहना गलत है, ये लफ्ज़ समत है। हूँ दिन रात सैरो सफ़र में मगन, मगन यानी कि मशगूल, ये लफ्ज़ पहले भी गुज़र चुका है, मसरूफ़। ठीक है, गुज़रगाह, गुज़रगाह किसे कहते हैं बेटा? रास्ते को कहते हैं। मैं मगन और गुज़रगाह दोनों की वजाहत कर देता हूँ आपके सामने। मगन मसरूफ़ या मशगूल और गुज़रगाह रास्ते को कहते हैं, रास्ता। ठीक है बेटा, बन किसे कहते हैं बेटा? पहाड़ और बन, बन किसे कहते हैं? बन कहते हैं जंगल को। बन किसे कहते हैं? जंगल को। मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है जिसमें उन्होंने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, यानी जंगलात में मारे मारे फिरते हैं। अगला मिसरा है, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अल्लामा इकबाल का मशहूर ज़माना शेर, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। कमाल का शेर है। आगे बढ़ते हैं। हुआ जब कि मैं अपने घर से जुदा, न पूछो था उस दम मेरा हाल क्या, चट्टानों से राह में अटकता था मैं, पहाड़ों से सर को पटकता था मैं। हुआ जब मैं अपने घर से जुदा, यहाँ घर से क्या मुराद है बेटा? जी हाँ, यहाँ घर से मुराद वो जगह है जहाँ से दरिया एक नदी की सूरत में, एक नाले की सूरत में चल पड़ा। ठीक है, वो जगह, इसको आप मादन भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, जहाँ से दरिया ने अपने सफ़र का आगाज़ किया, एक छोटी सी नदी की शक्ल में। चट्टानों से राह में अटकता था मैं, पहाड़ों से सर को पटकता था मैं। ये लफ्ज़ क्या है? राह। लफ्ज़ क्या है? राह। चट्टानों से राह में अटकता था मैं, यानी रास्ते में रुकता था, और पहाड़ों से सर को पटकता था मैं, यानी पहाड़ों से सर को टकराता था मैं। कभी अपनी तेवरी पे लाता था बल, कभी मारे गुस्से के जाता उछल। यहाँ दरिया अपनी जवानी का हाल बयान कर रहा है, जिस तरह जवानी में इंसान तकब्बुर में भरा हुआ, गुरूर में भरा हुआ, जवानी के जोश में होता है, इसी तरह दरिया बयान कर रहा है कि जब मैं ज़ोर व शोर में था तो खूब मैं तेज़ी से बहता था और किसी को भी अपनी खातिर में नहीं लाता था। कभी अपनी तेवरी, तेवरी कहते हैं पेशानी को बेटा। तेवरी किसे कहते हैं बेटा? पेशानी को। पेशानी, माथा जिसे कहते हैं,
ماتھا بھی کہہ سکتے ہیں اسے، پیشانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بل کہتے ہیں سلوٹ کو۔ بل کسے کہتے ہیں بیٹا؟ سلوٹ کو۔ آپ جانتے ہیں بیٹا جب آدمی غصے میں ہوتا ہے یا آدمی جوش میں ہوتا ہے یا غرور کے عالم میں ہوتا ہے تو اس کی پیشانی پر سلوٹیں ہوتی ہیں اور وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ سلوٹ، یہ لفظ کیا ہے؟ سلوٹ، ٹھیک ہے۔ کبھی منہ میں کف اپنے لاتا تھا میں، کبھی زور اپنا دکھاتا تھا میں۔ بیٹا یہاں ایک لفظ ہے کف، جس کے معنی فرہنگ میں دیے گئے ہیں تھوک، لیکن یہ لفظ تھوک یہاں مستعمل نہیں ہے تھوک کے معنی میں۔ یہاں جو کف لفظ استعمال ہے یہ جھاگ کے معنی میں ہے۔ کس معنی میں ہے؟ جھاگ، جھاگ کے معنی میں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے بیٹا کہ وہ جو لفظ آپ کو حصہ فرہنگ میں دیا گیا ہے دراصل اس کے معنی یہاں مراد نہیں ہے۔ کف لفظ دراصل 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کف کا لفظ دراصل 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک جیسے کہ فرہنگ میں دیا گیا ہے تھوک کے معنی میں، دوسرا کف کہتے ہیں جھاگ کو، جھاگ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تیسرا کف کا لفظ ہتھیلی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جو اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس کے لیے کف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ پورا حصہ کف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو کف کا لفظ 3 معنوں میں مستعمل ہے، یہاں جھاگ کے معنی میں مستعمل ہے، ٹھیک ہے۔ منہ میں کف آنا یعنی منہ میں تھوک آنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ وہ جھاگ جو دریا کے کنارے کنارے پر جمع ہوتی ہے۔ میں گرتا کبھی صورت آبشار میں ہوتا روانہ کبھی سوئے غار۔ آبشار تو آپ جانتے ہیں بیٹا، جی ہاں، جھرنے کو کہا جاتا ہے بلندی سے نیچے کی طرف بہتی ہوئی ندی یا دریا، ٹھیک ہے۔ کہیں جب نہ میرا ٹھکانہ ہوا سمندر کی جانب روانہ ہوا، بہت سے معاون ہوئے ہم سفر رہے ساتھ میرے وہ شام و سحر۔ لفظ کیا ہے بیٹا؟ سحر۔ یہ لفظ سحر نہیں ہے، سحر کے معنی ہے جادو اور سحر کے معنی ہے صبح، ٹھیک ہے۔ معاون کسے کہتے ہیں بیٹا؟ معاون مددگار کو کہتے ہیں۔ معاون کسے کہتے ہیں؟ مددگار کو۔ اور سحر میں یہاں لکھ دیتا ہوں بیٹا، صبح کو کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ لفظ صبح نہیں ہے، صبح ہے، جس کو ہم صبح کہتے ہیں، صبح کہنا بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ نشیبوں میں اس طرح بہتا ہوا جو آفت پڑے اس کو سہتا ہوا۔ نشیب آپ جانتے ہیں بیٹا، جسے میں نے آپ کو بتایا نیچے کی جانب، اور آپ کے علم میں ہے بیٹا کہ پانی ہمیشہ نیچے کی جانب بہتا ہے، نشیب کی جانب بہتا ہے، اسی طرح دریا بھی ہمیشہ نیچے کی جانب سفر کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دریا پہاڑوں سے چلتے ہیں، پہاڑوں پہ جو برف ہوتی ہے وہ پگھلتی جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی ندی نالی کی صورت میں وہ پانی نیچے کی جانب آتا ہے، اور پھر جیسے جیسے وہ ندیاں وہ نالے آپس میں ملتے جاتے ہیں دریا بنتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ دریا زمین کی نیچائی کی جانب سفر کرتا جاتا ہے اور آخرکار سمندر تک پہنچ جاتا ہے اور سمندر میں جا ملتا ہے۔ نشیبوں میں اس طرح بہتا ہوا جو آفت پڑے اس کو سہتا ہوا۔ آفت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ آفت کہتے ہیں مصیبت کو۔ آفت کسے کہتے ہیں؟ مصیبت کو، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد لفظ ہے سمندر میں اب تو جاؤں گا میں، سرے پر دہانہ بناؤں گا میں۔ سمندر میں بس اب تو جاؤں گا میں، سرے پر دہانہ بناؤں گا۔ یہ لفظ اصل میں سرے نہیں ہے بلکہ سرے ہے، سر سے سرے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یعنی اب میں سمندر میں جا کر آرام کروں گا اور سمندر کے ابتدا میں کیا کروں گا؟ اپنا دہانہ بناؤں گا۔ دہانہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ دہانہ منہ کو کہا جاتا ہے، اسی طرح دہانہ ابتدا کو بھی کہا جاتا ہے، اور اصطلاحاً یہ لفظ گھر کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ہم سمندر میں اب تو جاؤں گا میں، سرے پر دہانہ بناؤں گا میں، یہاں پر ہم منہ یا گھر دونوں
کے معنی کر سکتے ہیں کہ ہم سمندر کے ابتدا میں ہی اپنا گھر میں بنا لوں گا، دریا بیان کر رہا ہے۔ اسی سے ایک شعر مجھے یاد آیا، شاعر کہتے ہیں، کون کہتا ہے کہ موت آئے گی تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے تقریباً شاعر نے کہا ہے، اور کیا خوب کہا ہے، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دریا سمندر میں جاتا ہے اور سمندر میں جا کر ابدی زندگی پا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ سمندر میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دفعہ وہ بادلوں میں ہوا کے ساتھ شامل ہو کر بارش کی صورت میں زمین پر آتا ہے۔ سنا کر میرا حال سب برملا ہے، نیر کو خاموش ہونا بھلا۔ برملا کسے کہتے ہیں بیٹا؟ برملا کہتے ہیں خوب واضح کر کے، برملا خوب واضح کر کے، واضح طور پر، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس طرح یہ نظم آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ آپ آج ہی میری کہانی کے عنوان پر مشتمل ایک خوبصورت سا سر ورک اپنی کاپی میں بنائیں گے، اور اگر آپ کو ماڈل کاپی یعنی کہ PDF فائل مل چکی ہے، میسر آ چکی ہے، تو آپ اس کے مطابق تمام کام مکمل کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کی ہے، ایک دفعہ پھر وضاحت کر دوں کہ آپ PDF سے دیکھ کر کام تحریر نہ کریں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا کام خود تحریر کریں۔ البتہ آپ PDF سے مدد لے سکتے ہیں، اس کے مطابق اپنے کام کو چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ انشاءاللہ اس نظم کی مشق کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔